اللہ اکبر. اور یہ ذکر وہ بنیاد ہے، اس کو جتنا مرضی دور لیتے جائیں. حضرت فرید الدین عطار اپنی خوبصورت کتاب میں کلام کے اندر فرماتے ہیں یہ ذکر کیا ہے؟ اور میں ذکر حق آمد غزائی بورا مرہم آمد ہی دل مجروح را. اللہ اکبر. یہ کون ہے فرید الدین عطار؟ یہ بہت اللہ کے کامل تھے، پر تھے بہت بڑی دکان تھی، بزنس مین تھے، اور ہر قسم کے عطریات کے انبار تھے. عطر کی دکان تھی. تو ایک دن بڑے بن سور کر بن ٹھن کر عطر بیچ رہے تھے، سودا بیچ رہے تھے. تو کوئی باہر درویش آیا اور بار بار فرید الدین کو دیکھ رہا ہے. آخر آپ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا درویش سے، بھائی تو کون ہے، مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو اس درویش نے کہا کہ خوبصورت جوان میں تجھے اس لیے دیکھ رہا ہوں، کیا تو نے مرنا نہیں؟ حضرت فرید الدین نے فرمایا میں نے تو مرنا ہے، لیکن یہ بتا تو نے نہیں مرنا؟ فقیر نے کہا میں نے بھی مرنا ہے. کہا اگر تو نے بھی مرنا ہے تو بتا کس طرح مرنا ہے؟ فقیر نے ایک ہی بار کہا اے اللہ. سبحان اللہ. پھر روح پرواز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ادھر روح پرواز ہوئی. فرید الدین نے دکان کو تالا لگا کر سب کچھ نیلام کر دیا. پھر کس مقام تک پہنچے؟ کس مقام تک پہنچے؟ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. آپ 4 سال کے بچے تھے جب آپ کے والد نے افغانستان سے بخارا سے ہجرت فرمائی اور نیشا پور میں آئے. تو جو ہی رات کو نیشا پور میں پہنچے نا تو صبح سویرے کسی نے ڈور کی. آپ کے والد حضرت رومی کی والد باہر دروازے پر آئے اور پوچھا کون ہے تو، کس لیے دروازہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں، سنا ہے رات ہی کو آئے ہو اور تو اپنے ساتھ ایک 4 سالہ شہزادہ بھی لے کر آیا ہے. یہ میں اپنی کتاب لے کر آیا ہوں. جب تیرا بچہ بڑا ہوگا، پڑھے گا، سمجھے گا اور پڑھنے سمجھنے کے قابل ہوگا تو یہ میری کتاب اس کو بطور تحفہ پیش کرنا. وہ کتاب کیا تھی؟ کتاب تھی کتاب الاسرار. اسرار جمع ہے سر کی، اور سر کہتے ہیں راز اندر کی دنیا. فرمایا جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو اس کو یہ کتاب پیش کرنا، کتاب الاسرار. اب میں حیران ہوں کہ فرید کی تو باقی بھی کئی کتابیں تھیں، کتاب الاسرار کیوں دی؟ ان کو پتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کس اسرار کا مالک ہوگا، کس درد کا مالک ہوگا، کس شان کا مالک ہوگا. بندگان خاص علام الغیوب اخذروہم ہم جواسیس القلوب. بندگان خدا سے تو کوئی راز پوشیدہ ہی نہیں. وہی رومی جب پڑھ کر عالم بن کر عالم گر بن کر کسی مقام پر پہنچے نا تو آپ سے کسی نے حضرت فرید کے بارے میں پوچھا فرید الدین کون ہے؟ رومی فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں فرید الدین کون ہے؟ افت شہر عشق را عطار دین. عشق کی جو 8 بستیاں ہیں، 7 بستیاں ہیں نا، بڑے بڑے شہر ہیں، وہ سارے کے سارے فرید پھر چکا ہے. افت شہر عشق را عطار دید ما ہنوز اندر خمے یک کو جائم. میں تو ابھی ایک گلی کے نکر پہ کھڑا ہوں، میں تو ابھی ایک گلی کے نکر پہ کھڑا ہوں. فرید وہ ہے جو 7 شہروں کو 7 بستیوں کو دیکھ چکا ہے. اب سوچیں کہ جو نکر پہ کھڑا ہے اگر وہ جلال الدین اس مقام کا ہے تو جس نے 7 بستیاں دیکھی ہیں وہ کس مقام کا ہوگا، وہ کس مرتبے کا ہوگا. وہ فرید فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کیا ہے، ذکر کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے ہیں ذکر حق آمد غذائی روح را. اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے. اور مرہم آمد ای دل مجروح را. اللہ اکبر. یہ زخمی دلوں کا علاج ہے. میں آپ کو ایک منزل کی طرف لے کر جا رہا ہوں. تقریریں ہوتی رہتی ہیں کہ یوں سمجھو کہ آج ہم مل کر میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں، اور کہانی بھی محمدی کہانی سنا رہا ہوں، طریقت والی کہانی سنا رہا ہوں، معرفت و محبت و ولایت کی کہانی سنا رہا ہوں. مرہم آمد ای دل مجروح را. زخمی دل کا علاج ہے. اور میاں محمد عارف کھڑی نام سنا ہے نا، کیا یہ بھی درد والا فقیر ہے، کیا درد والا فقیر ہے.
فرماتے ہیں ذکر علادہ بھولنا جائیں صدا دی جگتے رہنا، ذکر علادہ بھولنا جائیں صدا دی جگتے رہنا، ہر منزل وچ کم آسی تیرے اللہ ہی اللہ اللہ۔ لیکن فرمایا یہ اللہ اللہ تو کرتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا خود اللہ اللہ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغن دار سمانی، اللہ سمانی پتہ ہے کہتے ہیں مدانی پنجاب والے والے سارے، دودھ وجود تیرے وچ شیریں، اے انسان تیرے اس وجود کے اندر میٹھا دودھ موجود ہے، ہاں اس وجود کے اندر میٹھا دودھ موجود ہے، دودھ وجود تیرے وچ شیریں ان کر کے روغن دار سمانی، اللہ ہاں کوئی دردوں والی مدانی چلا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا مرشد لاوے جاگ برمدی تاں جمے دودھ پانی۔ جیسے اگر دودھ جم جائے نا تو وہ جمتا نہیں، وہ پھٹ جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ پھٹنا اور ہے جمنا اور ہے، یہی کہتے ہیں لوگ ابھی تک اس بات کو سمجھے نہیں۔ اگر یہ راز اتنا آسان ہوتا تو غریب نواز کو اتنے چلوں کی کیا ضرورت؟ حضرت بابا فرید باغ 18 سال پھرتے رہے، اور کس وقت سے پھرتے رہے؟ ابھی آپ کی عمر شریف 18 سال تھی، اور ملتان کی جامع مسجد کے اندر آپ نافع کا علم پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ کامل سارے علم والے ہیں، یہ معرفت والے ہیں، اور حضرت فرید فرماتے ہیں کہ میں کتاب کو مطالعہ کر رہا تھا، لیکن مطالعے کے دوران یوں محسوس ہوا کہ میں زمین سے اٹھتا جا رہا ہوں، ایک کتاب سامنے ہے پر کیفیت ایسی طاری ہو گئی کہ میں اٹھتا جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں یقیناً سامنے جب دیکھا تو قطب الاقطاب فرد الافراد حضرت قطب الدین بختیار کاکی میرے ساتھ۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ بختیار کاکی کون ہے؟ یہ حضرت فرید پاک کے پیر ہیں، غریب نواز کے خلیفہ اعظم ہیں، سبحان اللہ۔ قطب الدین بختیار کاکی کھڑے اور فرمایا فرید ظاہری طور پر تو زکریا ملتانی کی دعوت بہانا تھی، لیکن میں دعوت کھانے تو نہیں آیا، شہزادے ملتان میں تجھے ملنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزہ آیا، پیر مرید کو ڈھونڈ رہا ہے، پھر مرید بھی کیسا مرید ہے جو فرید ہے، فرمایا تجھے ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا میں زمین سے اوپر جا رہا ہوں، حکم کیا ہے میں کیا کروں؟ فرمایا کہ قرآنی صورتیں پڑھ چکے ہو، قرآنی صورتیں پڑھ چکے ہو، مکمل ہو گئی ہیں، اب روئے زمین پر پھرو اور بولنے والی صورتیں دیکھو۔ قرآن کی صورتیں خاموش صورتیں پڑھ چکے ہو، بولنے والی صورتیں دیکھو، بولنے والی آیات یعنی بندگان خدا کی تلاش میں نکلو۔ اب حضرت فرید پاک 18 سال 360 اولیاء اللہ کی ملاقات ہوئی، عمر ہو گئی تھی 36 سال۔ 36 سال کے بعد اب دل نے چاہا کہ دوبارہ میں قطب پاک کے پاس جاؤں، لیکن پتہ نہیں وہ مجھے پہچانیں گے یا نہیں۔ جب میں گیا تھا تو 18 سال کا تھا، اب 36 سال کا ہوں، جب گیا تھا تو ابھی ریش مبارک بھی نہیں آئی تھی، تو اب 36 سال کا ہو کر بھی بوڑھا نظر آ رہا ہوں، نہ جانے میرے مرشد قطب پاک مجھے پہچانیں گے یا نہیں۔ آپ چلتے چلتے جب دلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی مجلس کریمی میں پہنچے، ہزاروں کا مجمع تھا، قطب الدین بختیار کاکی نے دور سے دیکھا نا، فرمایا راستہ خالی کر دو، فرید گیا تھا فرد الافراد بن کر آ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ داتا حضور کی کتابیں پڑھو پتہ چلا ہے کہ فرد کیا ہے، فرد الافراد کیا ہے، قطب کیا ہے، قطب الاقطاب کیا ہے۔ فرمایا کہ فرید گیا تھا فرد الافراد بن کر آئے، دروازہ راستہ خالی کر دو۔ اب دیکھو کہ کس مقام تک پہنچے ہوں گے، کتنی منزلیں طے ہو چکی ہوں گی، پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا بیٹا ابھی بھی منزل پوری نہیں ہوئی، جاؤ اور توئے کا روزہ رکھو، توئے کا روزہ رکھو۔ یہ کون سا روزہ؟ فرمایا 40 دن کا روزہ ہے، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، اللہ
نہ سیری ہے نہ افطاری ہے، اور 40 دن متواتر ایک ہی رنگ میں رہو گے۔ اللہ اللہ اتنے مجاہدے کر کر کے کیا رہا تھا؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے، حقیقت ہے۔ یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں نا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا کن لوگوں سے تعلق ہے۔ ہم ویسے ہی دیوانہ وار ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ جب وہ 40 دن کا روزہ رکھنے کے لیے گئے، ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ اجمیر سے حضرت غریب النواز اجمیری تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا، حضور بغیر دعوت کے، بغیر بتانے کے، بغیر رابطے کے آپ تشریف لے آئے، یہ کیا وجہ؟ فرمایا قطب تیرے لیے نہیں آیا، تیرے لیے نہیں آیا، اللہ 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 تم نے جس مسکین کو جس جنجال میں پھنسایا ہے اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ بندگانے خاص علام الغیوب، کوئی رابطہ نہیں، کوئی وائرلیس نہیں، کوئی فون نہیں۔ میں بتا وہ ہے کہاں پر؟ حضور جنگل کے فلاں کونے میں وہ ایک چلا کے لیے مل جائے۔ حضرت معین الدین اجمیری جب جاتے ہیں تو جا کر حضرت فرید کو جب دیکھتے ہیں، وہ پہلے اتنے کمزور ضعیف نہیں، اٹھنا چاہتے تھے، پر جب اٹھ نہ سکے تو معین الدین نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر فرید یا فرید کام ملتے۔ یہ ایک منظر تھی